عمران خان صاحب کی رہائی پاکستان کے دشمن ہیں. اب آپ فیصلے کریں گی بیٹھ کے کہ زمین کس کی ہے کہ کس کی نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. سارے سینیٹرز نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ درست فیصلہ ہوگا. یعنی ہمیں اپنے ایسٹس بیچنے پڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. ناظرین، پی ٹی آئی سینیٹرز کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور اس بڑی بیٹھک جو لگی اس میں کچھ فیصلے کیے گئے. اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. نمبر 2 پہ ان کا یہ پلان تھا کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں پٹیشن دائر کی جائیں گی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس پودے کو ہم لگا رہے ہیں اس پودے کو پانی بھی ہم خود ہی دیں گے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو کے خلاف کارروائی ہم کریں گے. یہ 3 وہاں پہ یہ فیصلے کیے گئے. پی ٹی آئی سینیٹرز ہیں وہ بڑی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور اتھینٹک پوزیشن ہے ان کی. اگر انہوں نے یہ بیٹھک کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے، لازمی بات ہے ناظرین اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی، کیونکہ سارے سینیٹرز کا مل کے یہ فیصلہ کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں رجوع کریں گے اور ہم ہی پرسو کریں گے تمام کیسز کو. اور اس میں جو 3 میں نے آپ کو باتیں بتا دی کہ عمران خان کی رہائی کو کیسے ممکن بنایا جائے گا، کورٹس کی پٹیشنز کو کیسے چلایا جائے گا، اور تیسرا سیف اللہ ابڑو کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کیسے ممکن ہوگی. اب سب سے بڑی اور اہم بات ناظرین یہ ہے کہ سینیٹرز کوئی عام چیز تو ہوتا نہیں ہے. سینیٹر نے بڑی پی کاٹی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ بڑی دانائی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر سارے سینیٹرز نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ درست فیصلہ ہوگا. دوسری جانب ناظرین ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنی ہے جس میں عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب اور محمود صاحب ہیں. ان کا یہ ڈیمانڈ ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر کس کے ساتھ کرنے ہیں. مذاکرات کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وزیر اعظم کو وزیر اعظم کے پائے کے لوگ ہی چاہیے نا. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کو، عمر سرفراز چیمہ کو، اعجاز چودھری صاحب کو اور میاں محمود رشید صاحب کو اگر پے رول پر اگر باہر بلایا جائے تو پھر ان کو بٹھایا جائے. ناظرین اگر اس کو دوسری طرف ملایا جائے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بارے میں اظہر مشوانی صاحب نے آج ایک اور بڑی بات کر دی. اظہر مشوانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. اور اگر جوڑا جائے ناظرین کہ اگر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ اگر وہ جو میں نے ابھی نام بتائے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب کو اگر پے رول پر اگر باہر نکالا جاتا ہے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کے اگر کوئی بیٹھ کے بات کی جائے تو پھر وہ تمام چیزیں لے کر عمران خان صاحب کے پاس جائی جائیں تو عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ان باتوں کو ضرور مانیں گے، کیونکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس تو پارٹی کے بڑے بڑے رہنما اور تھنک ٹینکس آ گئے ہیں جنہوں نے میری خاطر اتنا عرصے سے جیلیں کاٹی ہیں. اچھا ایک اور نام ناظرین میں بھول گیا، وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب. اگر یہ تمام فگرز یعنی تمام پرسنالٹیز اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کے اگر کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو اظہر مشوانی کہتے ہیں کہ جو وہ فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. لیکن ناظرین دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں جو لوگ، یا تو وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا منحرف ہو چکے ہیں. اچھا اگر دونوں چیزوں کو ملایا جائے ناظرین تو بہتر بات یہ بنتی ہے کہ ڈائیلاگ اور مذاکرات، اگر حکومت یعنی وزیر اعظم پاکستان مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں اور باقی لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں، چونکہ ناظرین اس وقت معیشت کا پہیہ بالکل بند ہو چکا ہے، چل ہی نہیں رہا. یعنی کوئی ایک سٹیپ بھی چل رہا ہو نا، چل نہیں رہا. اور ایک مسائلستان جو میں کل کہہ رہا تھا کہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے. یعنی ہمیں اپنے ایسٹس بیچنے پڑ رہے ہیں جس پہ ہم کبھی فخر کیا کرتے تھے اپنے ایسٹس کے اوپر. اب کل دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہوئی کہ پی آئی اے کو بیچنا پڑا، اور پی آئی اے کو بیچنے کے بعد پاکستان کو بچا کیا؟ پاکستان کو ملا کیا؟ صرف 10 ارب روپے. لیکن دوسری طرف حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں 10 ارب نہیں 55 ارب روپے بچے ہیں. اچھا چلو 55 ارب چھوڑے 55 خرب بھی بچ گئے ہوں، ایسٹ تو بیچ دیا نا، معیشت کا پہیہ تو بند ہو گیا نا، بالکل جیم پیک ہوگی صورتحال. یعنی آپ اندازہ فرما لیجیے ناظرین، سیاسی پارٹیاں حیثیت رکھتی ہیں، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ قاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ٹی آئی ہو، حیثیت تو رکھتی ہیں نا. عوام تو ہر پارٹی کے ساتھ ہے نا. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹانگے کے جو پہیے ہوتے ہیں نا اسے جو ایک پہیہ جڑا ہے نا یا انہوں کٹ دیو، یا جڑا ایک بمب ہے انہوں بمب نو بھی ہٹا دیو تو پھر ٹانگا چل سکے گا؟ ٹانگا نہیں چل سکے گا. اسی طرح اگر مذاکرات نہیں کرتے تو مذاکرات کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں.
کہ بیانات کی تڑیاں، ایسے ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. ایک اور صاحب ہیں وہ اٹھ کے کہتے ہیں پرسوں ایسا ہو جائے گا، آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ ایسا ہو گیا، اب یہ ایسا ہو جائے گا. نہیں، جو یہ اس وقت صورتحال جا رہی ہے اس میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا یہ کہہ دینا کہ اگر ان سارے رہنماؤں کو پے رول پہ اجازت دی جائے، اور اظہر مشوانی کا یہ کہہ دینا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان فیصلہ کرے گی، اگر یہ سارے مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کو لے کر عمران خان صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکلے گی اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. دوسری جانب سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم نے جتنے بھی دھرنے دیے، ہم نے جتنے بھی لانگ مارچ کیے، ہم نے تو ایک گملہ تک نہیں توڑا. یہ تو وہ لوگ توڑتے ہیں جو پاکستان کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں. یہ کام تو وہ کرتے ہیں، ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیا کبھی، ہم تو بڑا پرامن جاتے ہیں. انہوں نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ جب اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہوتا ہوں، میں بڑے پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوتا ہوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں گملے توڑتا پھروں؟ ہاں، میں نے جب بھی کوئی بات کی ہے بڑی شستگی کے ساتھ اور شستاچار کے ساتھ میں نے بات کی ہے. اور آپ اندازہ فرما لیجیے ناظرین کہ شستاچار ہی ایک ایسی حیثیت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ادب سے، احترام سے، شستاچار کے ساتھ بات کی جائے تو وہ حیثیت رکھتی ہے. ناظرین، اگر انہوں نے کہا، سہیل افریدی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو شستاچار کے ساتھ بات کی ہے، اور اگر ناظرین شستاچار نہ ہونا اور اس شستاچار کے ساتھ بات نہ کی جائے تو پھر ہتیاچار ہو جاتا ہے، اور اگر ہتیاچار ہو جائے تو پھر وہ سماچار بن جاتا ہے. ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہم نے سماچار نہیں بننے دیا، ہم نے گملہ تک نہیں توڑا. ہم نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا گملہ بھی ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے چونکہ ہمارا ایسٹ ہے. لیکن گورنمنٹ اپنے ایسٹس کو بیچ رہی ہے، لیکن سہیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ گملہ بھی میرا ایسٹ ہے، میں اسے کیوں توڑوں. ناظرین، دوسری جانب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے جس میں انفراسٹرکچر کی تباہی اور جو سیلاب سے جو زمینیں متاثر ہوئی ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم قرض لیں گے. اور انہوں نے سیکٹری P&D بورڈ کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ ADB سے بات کریں، اور وہ ہے 60 ارب روپیہ. اگر 60 ارب روپیہ ADB دے دیتا ہے تو ان علاقوں کی بحالی ہو سکتی ہے، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ نقصان کور ہو جائے گا. اور جب یہ نقصان کور ہو جائے گا، اس پہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ اگر یہ پیسے جو ہم قرض کے طور پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے رہے ہیں اگر صحیح خرچ ہو جاتے ہیں اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں، زمینوں کی بحالی ہو جاتی ہے، تو ہماری معیشت جو سی ہے نا وہ زراعت کے ساتھ ہے ناظرین. اور پھر زراعت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، دوسری طرف احسن بھون نے مریم نواز کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب آپ فیصلے کریں گی بیٹھ کے کہ زمین کس کی ہے کہ کس کی نہیں ہے. پھر تو آپ ایک MP کو بٹھا دیں، وہ MP بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے، پھر عدالتوں کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، نہ کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ہائی کورٹ کی ضرورت ہے. یعنی جو فیصلے عدلیہ نے کرنے ہیں وہ اب فیصلے آپ کریں گی. انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت معزز چیف جسٹس کے متعلق جو بیان دیا ہے وہ اپنا واپس لیں اور اپنی حیثیت میں رہیں. یعنی چلتے چلتے ناظرین آپ کو ایک اور خبر دیتے جائیں کہ شفیع جان نے یہ کہا ہے کہ ہم لاہور جا رہے ہیں، لاہور کی سڑکوں اور گلیوں میں نکلیں گے، پبلک یعنی عوامی جو موومنٹ ہے ہماری اس کو ہم وہاں سے قیادت کریں گے. جس پہ عظمہ بخاری نے یہ کہا کہ 12 سال سے KPK کا تو بیڑا غرق کر دیا، اور اب آپ آ کے یہاں عوامی موومنٹ چلانا چاہ رہے ہیں. آپ کو اجازت ہے کہ آپ عوامی موومنٹ چلائیں، لاہور کی خوبصورتی کو دیکھیں، انجوائے کریں، لیکن اگر کوئی دنگا کرنے کی کوشش کی تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ناظرین، ویسے اگر اسٹریٹ موومنٹ ہی چلانی ہے تو پھر پتوں کی ٹھیک نہیں گا، پتوں کی سے چلے جائیں. چیچا وطنی بھی موجود ہے ناظرین، ہڑپا چلے جائیں، وہاں جا کے بھی تو اسٹریٹ موومنٹ کی جاتی ہے. وائی لاہور؟ لاہور اس لیے کہ ذرا خوبصورت شہر ہے، بڑا شہر ہے، زیادہ گلیاں ہیں، زیادہ تھڑے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ ہم بڑے شہر میں بڑی موومنٹ چلائیں گے؟ تو چلا لیں. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیٹرز کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا فیصلہ ٹھیک ہے، یا اظہر مشوانی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ناظرین، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.